بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نون ساکن کے قاعدے پڑھ لیے۔ نون ساکن کے قاعدوں میں ایک دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ رہتی ہے کہ سوال بھی یہاں پر آیا کہ تنوان میں نون ساکن کے بعد واو حرف جر برون میں سے ادغام کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کے جواب میں نے عرض کیا کہ نون ساکن کے بعد واو یا مرون میں سے ہے تو صحیح، لیکن اسی کلمہ میں ہے، اور ادغام کے لیے شرط کیا ہے؟ مدغم اور مدغم فی دونوں علیحدہ علیحدہ کلمے میں ہوں۔ لہذا یہاں پر کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار مطلق۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اظہار مطلق۔ یہ چار اس کی مثالیں ہیں: قنوان، صنوان، بنیان، اور جی دنیا اور بنیان، بنوان اور صنوان۔ دو جگہ پہ واو ہے، دو جگہ پہ یا ہے۔ اور امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر جو ہے ایک مثال اور ظاہر کر دی، انولو جی انولو کا دنیا، انولو امام جزری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس میں اشارہ کس چیز کا دیا کہ فرمایا دنیا یہ تو قرآن کی مثال ہے، انولو غیر قرآن کی مثال ہے۔ فرمایا جیسے یہ قاعدہ قرآن میں جاری نہیں ہوتا، اسی طرح یہ قرآن قاعدہ غیر قرآن میں جاری کرتا ہے۔ کمال ہے، مثال سے صرف اشارہ دے دیا۔ ایک مثال قرآن میں دی، ایک دی غیر قرآن میں۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات جو دوسری بات ایک اور بھی ہے، اور کون سی ہے کہ بعض میں جیسے یاسین والقرآن حکیم، یاسین کی نون کے بعد واو، نون ساکن نون والقلم، اس کے بعد واو، من را نون ساکن کے بعد را، ان میں بھی کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔ ان میں کیوں نہیں ہوگا جی؟ کہتے ہیں قاعدہ تو اس میں پایا جا رہا ہے شرط کے مطابق، لیکن ان میں ادغام ثابت نہیں ہے۔ دو میں کون سے؟ یاسین والقرآن الحکیم اور نون والقلم۔ اور من را اس میں چونکہ سکتا، وہ شرط کو اس نے ختم کر دیا، دونوں کو علیحدہ علیحدہ کلمے میں کر دیا، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اس لیے وہ سکتا وقف کے حکم ہے، اس لیے وہاں پر ادغام نہیں ہوتا۔ میم ساکن کے قاعدے ہیں، تین قاعدے ہیں بچوں۔ نمبر ایک، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ، یعنی میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو اس میم کو دوسری میم کے ساتھ مدغم کر کے ایک کر کے پڑھیں گے، دوسری میم پر شد ہوگی، یہ ادغام کی نشانی ہوگی، پڑھیں گے آواز ناک میں جائے گی، یہ غننے کی نشانی۔ جیسے الیکم مرسلون، غننے کی عادت بڑی کام ہے، اکثر چھوٹ جاتا ہے، ہوتا بھی نہیں ہے جی۔ پھر پڑھیے، غنہ مکمل کیجیے گا۔ پھر پڑھیں شاباش، ابھی سبق سنا جس کے اندر غننے کی غلطی اکثر بیشتر ہو جاتی ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے میم ساکن کے بعد اخفاء کا قاعدہ ہے، با آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے
تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء مع الغنہ. کیا ہوگا؟ یہاں ادغام کے قاعدے کو ادغام شفوی کہتے ہیں کیونکہ ہونٹوں سے تعلق ہے اس کا. اسی طرح اخفاء کے قاعدے کو بھی اخفاء شفوی کہتے ہیں. اس اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء مع الغنہ ہوگا. اس کی ادائیگی اقلاب والے قاعدے کی طرح ہے. جیسے وہاں پر اخفاء مع الغنہ تھا یہاں بھی ادائیگی کے اعتبار سے اسی طرح اخفاء مع الغنہ چاہیے. سمجھ آ گئی بات؟ دیکھیے گا بھائی کیسے. جیسے ابھی سورۃ العادیات میں ہم پڑھ رہے تھے ربهم بهم. کیسے؟ میم سختی سے ادا ہوتا ہے، با نرمی سے ادا ہوتا ہے. یہ مخرج کے اعتبار سے ہے. یہاں اخفاء میں اس کے برعکس ہے. میم میں نرمی، میم کو نرمی سے ادا کرنا ہے، با کے وقت تھوڑی سی ہونٹوں کو تھوڑا سا دبانا ہے، سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو یہ اخفاء شفوی کے طریقے میں بات سمجھ آ گئی. خلاصہ میں بات کا عرض کر دیا، بہت مختصر اور آسان مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے عموماً جو ہم کرتے ہیں ربهم مکمل غنہ کرتے ہیں، اخفاء نہیں کرتے. تو اخفاء کا مطلب کیا ہے؟ ہلکا پن. جیسے میں نے بتایا تھا زور نرم. ٹھیک ہے. آواز میں ہلکا ہوگا، مقدار ایک جیسی ہوگی. اسی طرح یہاں پر بھی ادغام کا غنہ اخفاء کا غنہ. ادغام میں کیا ہوگا بھی؟ آواز کے اعتبار سے سخت ہوگا، ٹھیک ہے، اور ہونٹ سختی سے ملیں گے. لیکن اخفاء میں کیا ہوگا؟ آواز نرم ہوگی، مقدار ایک جیسی ہوگی. آواز ہلکی ہوگی اور ہونٹ نرمی سے ملیں گے. ہونٹ اب اخفاء مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ آتا بولے یہاں پر کیا ہے؟ ربهم نرمی سے ہونٹ مل رہے ہیں، سختی سے نہیں مل رہے میں. بات سمجھ گئے؟ تو اخفاء کا مطلب مقدار میں کمی، خفی مقدار میں کمی کے سمجھ بیٹھتا نہیں ہے. ربهم بهم، لیکن ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے ربهم ہونٹ ملاتے نہیں ہیں. یہ ٹھیک نہیں. ربهم تاکہ مخرجی نہ رہ جائے، یہ غلطی نہ ہو. اس کے بعد ہے اظہار کا قاعدہ آخری، اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اظہار کا کیا مطلب ہے بھائی؟ غنہ. یہاں یہ بات بھی بتانی ہے. جیسے لکم دینکم، کیسے؟ لکم دینکم. میم پر کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اظہار. اظہار کا مطلب غنہ نہیں کرنا ہے، غنہ نہیں کریں گے. شاباش. اظہار کا کہنا تین قاعدے ہوں گے. اظہار سمجھ گئے، غنہ. اور پھر آسان لفظوں میں بھائی جیسے ہم ویسے پڑھتے ہیں نا میم ساکن اسی طرح پڑھیں گے، بس کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسے لم یلد، کیسے؟ لم یلد. میم کی مثال ہے لم یلد ولم یولد. اظہار کی مثال ہے آسان. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میم ساکن کے بعد یہ تین قاعدے تو اس کے مکمل ہو گئے. ایک اور قاعدہ کتابوں میں جمال القرآن میں بات دوسری مالک تجوید میں بھی ہے، موف کا قاعدہ ہے، پرہیزی قاعدہ، اس سے بچنا. جزری میں بھی ہے یعنی لدا باب وفا ان تختفی واحذر لدا، واحذر بچ. کس چیز سے بچنا ہے؟ کہتے ہیں میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ میم ساکن کے بعد واو اور فا آنے پر اخفاء کر لیتے ہیں. یہ غلط ہے، درست نہیں ہے. بعض اس پہ قلقلہ کر لیتے ہیں، یہ بھی درست. یہ دو باتیں کیسے؟ جیسے علیہم علیہم کیا ہو گیا جی؟
कैदहुम फी, क्या गलती? दूसरी गलती इख्फा। कैदहुम फी, कैसे? कैदहुम फी, ये गलत। और इसी तरह जैसे सलाम कहते वक्त वो सब बाजी करते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह नहीं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कुम व तुम बोल करेंगे रहता अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है। ये मीम के कायदे मुकम्मल हो गए। इसके बाद क्या है जी? इतना मतलब 10 ठीक है। इसके बाद जो है सबक नंबर 23 है, इसके अंदर हर्फ गुन्ना बताए हैं, यानी मीम साकिन में ये इदगाम की हालत और इख्फा की हालत, दो ये हैं। नून और मीम दोनों मुशद्दद, जैसे नून मुशद्दद पे गुन्ना, इसी तरह मीम मुशद्दद पर भी गुन्ना। इदगाम के कायदे में जो कि शाद आ जाती है, लेकिन बार मीम मुशद्दद पे अलग कायदा अलग होना है। इसी तरह नून इख्फा वाला, उस पर भी गुन्ना, और यरमलून वाले कायदे में भी गुन्ना, ठीक है जी। तो ये हुरूफ गुन्ना और हुरूफ इख्फा का जिक्र हुआ, वो भी अर्ज कर दिया। उसके बाद आगे इंशाअल्लाह फिर हमज़ा की बहस है।